نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو انہیں کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری کام ہے استقامت اختیار کرنا، اس پر یقین کامل کا ہونا۔ یقین کامل اور استقامت یہ ایمان میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا آزمائش والا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یقین کی بڑی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو دور بڑا تشکیک کا ہے، ہر بات کو الجھا دیا گیا ہے، ہر چیز کے دو پہلو، دو باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، ہر آدمی تصویر کے دو رخ دکھانا بڑا ضروری جانتا ہے۔ اس نے ذہنوں میں انتشار پیدا کر دیا، افتراق پیدا کر دیا، لوگوں کو الجھا دیا گیا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگوں نے ایسی ایسی باتیں چھوڑ دی ہیں کہ کمزور ذہن ان کو قبول نہ کر پائے اور الجھ گئے۔ یقین کامل اور مضبوطی یہ انسان کے لیے عمل کے راستے کو آسان کرتی ہے۔ جب انسان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس کی عبادات بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ جب اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے پھر اس کے صدقات و خیرات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ جب اسے اللہ کی طرف سے اجر کا یقین کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کا طریقہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں حدیث ہے، فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو، یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یقین والوں لوگوں کے پاس بیٹھو تاکہ تمہیں بھی یقین کامل نصیب ہو۔ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جن میں فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی، جو تمہیں الجھا دیتے ہیں، جو تمہیں کمزور کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ساری زندگی میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے، کمزور یقین ہے اتنا۔ اور ہمیں ویسے بھی اس قدر زیادہ لوگوں سے ملاپ ہوتا ہے کہ لوگ کمزوریاں پیدا کرتے ہیں، جی خود ہی کھانا ہے، جی خود ہی کمانا ہے، جی کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، اور میاں کمانا خود ہی ہے لیکن دیتا اللہ ہے، کوشش خود ہی کرنی ہے پر نوازتا اللہ۔ یہ یاد رکھنا پڑے گا، اس پر ہمیں توجہ دینا پڑے گی۔
یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور کمزور باتیں کرنا اور یقین کے اندر کمزوری لانا۔ اقبال نے ایک مثال دی، اقبال کہنے لگے کہ دنیا میں غلام کی زندگی بڑی بدتر ہوتی ہے۔ جو کسی کا غلام ہوتا تھا نا، عرب کے لوگ اپنے غلاموں کو بڑی تکلیف دیتے تھے، ان کا جانور وہ ان کی مرضی کے بغیر دھوپ میں سے کھول کر کے چھاؤں میں باندھ نہیں سکتے تھے، اتنے تکلیف ہوتی تھی کہ تمہیں یہ بھی اگر باندھا نہیں ہے تو پھر بھی مار پڑے گی کہ تمہارے سامنے جانور جو ہے وہ بندھا رہا اور تم نے دھوپ میں سے کھول کے چھاؤں میں باندھا نہیں، اور اگر اس نے باندھ لیا تو پھر بھی مالک مارتا تھا کہ ابھی تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ پوچھو گے بھی نہیں اور کام کرو گے۔ تو غلام کی زندگی بڑی کمزور، بدتر اور تکلیف والی ہوتی تھی۔ تو اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ اگر تو بے یقین آدمی ہے نا تو پھر تو اس غلام سے بھی گیا گزرا ہے جس کی زندگی اتنی کمزور ہے کہ اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں، اس کے لیے کوئی دستور ہی نہیں۔ یقین کامل والی زندگی ایک حسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ وہ دور کسی جگہ کے رہنے والے صحابی تھے، حاضر خدمت ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بوڑھا بھی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جانے دوبارہ لوٹ سکوں کہ نہ لوٹ سکوں، اور حضور ممکن ہے زندگی بھی اتنی وفا کرے نہ کرے، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیں جس پر میں جم جاؤں تو میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، میں اس پر ڈٹ جاؤں تو میری دنیا بھی بنے، یعنی یہاں کی بھی مجھے کامیابیاں ملیں، یہاں بھی اگر میں سوسائٹی میں کوئی مقام لینا چاہوں تو وہ بھی اللہ مجھے عطا کرے، مجھے ایک ہی بات بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب تو کہے نا اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر ڈٹ جا، کھڑا ہونا سیکھ، سٹینڈ لینا سیکھ، یقین کامل پیدا کر۔ پھر یہ تیری جو کمزوری ہے نا، تیرے ٹوٹتے جملے، تیرے بکھرتے لفظ اور تیرے حروف میں کمی، اور پھر تیرا کمزور لب و لہجہ، تیرا بہت بڑا دعویٰ اور پھر ذرا سا کسی کا فون آنا اور تیرا بکھر جانا، تیری بڑی باتیں پر تیرا انداز وہی کمزوروں جیسا، پھر اس سے نکل، پھر تو کہیں کھڑا ہونا سیکھنا، پھر ذرا کچھ معیار زندگی پیدا کرنا، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ معیار پیدا کر، پھر ذرا حوصلہ پیدا کر، پھر یقین کی دولت اپنے ہاتھ رکھ، پھر ذرا مضبوطی دکھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک مایوسی ہے جو تیزی سے پھیل گئی ہے، مسلمان جی کمزور ہیں جی، ان کا کچھ نہیں بن سکتا، پاکستان میں جی بڑے حالات خراب ہیں، اس کا کچھ نہیں بن سکتا، وہ جی میں غریب آدمی ہوں، غریبوں کے بچے تو بڑے نہیں نہ بن سکتے۔ یہ ساری مایوسیاں پھیلائی گئی ہیں، یہ یقین کی کمزوریاں ہیں، یقین کی کمزوریاں ہیں۔ عرب کے بدو کیا کچھ بن سکتے تھے، لیکن وہ اللہ کی توحید پر اور مصطفیٰ کی رسالت پر جب وہ یقین کامل رکھ کے نکلے تو پھر اللہ نے انہیں پوری دنیا کا امام بنایا، پھر وہ بن گئے۔ اس وطن کا کیوں نہیں کچھ بن سکتا؟ اس وطن کی مٹی میں بڑی خیر ہے، بڑا حسن ہے۔ یہ حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ہے، یہ داتا علی حجویری کا وطن ہے، یہ اولیاء کی، صوفیاء کی، نیک لوگوں کی، درد دل رکھنے والوں کی، پیار کرنے والوں کی دھرتی ہے۔ یقین کی دولت پیدا کریں، یقین والے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اللہ کی ذات پر یقین مضبوط کریں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر یقین کو مضبوط رکھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کا موقع مسلمانوں پر بڑا عجیب و غریب موقع تھا۔ ایک آدمی کسی منصب پر بیٹھ کر کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کا دعویٰ قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر کرائے کے مکان میں بیٹھ کر دعویٰ کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے۔ بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خندق کے دن اس طرح کے تھے کہ قحط کا زمانہ تھا، اور ہم نا دفاعی جنگ لڑ رہے تھے مسلمان، دفاعی جنگ، مدینے کے چاروں جانب خندق کھود کر ہم جنگ لڑ رہے تھے کہ باہر سے وہ اندر نہ آ سکے مدینے میں کفار۔ جنگ بھی دفاعی تھی، حالات بھی قحط کے تھے، اور جس وقت خندق کھود رہے تھے نا صحابہ تو پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھا ہے، تو حضور نے کرتا اٹھا کے دکھایا، فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے دو باندھے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو تو بتا دیا جائے، غریبوں کو تو بتا دیا جائے غربتیں ہیں، اور لیڈروں کے جو گھر ہیں وہ بڑے روشن رہیں، اور اقبال کہنے لگے کہ
جو ہے وہ مریدوں کو تو توکل کا درس دے دیا جائے، لیکن پیروں کی کٹیا جو ہے وہ کٹیا نہ رہے، وہ پورا محل بن جائے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک چٹان آ گئی ہے، خندق کھود رہے تھے تو چٹان کٹ نہیں رہی، 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، اسلام پر غربت ہے۔ فرمایا ہتھوڑا مجھے دو، حضور خود اتر گئے۔ اب میرے محبوب کا یقین کامل دیکھیں، اس وقت قحط ہے، بھوک اتنی ہے کہ 2 پتھر پیٹوں پہ ہیں، دفاعی جنگ ہو رہی ہے، مدینے میں حالات خراب ہیں، لیکن جب تیری سوچ جواں ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک تجھے رنگ بھی بڑے بڑے ہی عطا کرتا ہے۔ پھر جب تیرے ذہن میں وسعت آتی ہے تو پھر اللہ بھی تجھے اسی طرح نوازتا ہے۔ حضور کا یقین کامل، حضور کے ہاتھ میں وہ جو آلہ تھا نا چٹان توڑنے والا، حضور نے اللہ اکبر کہہ کے مارا چٹان پر، تو کہتے ہیں صحابہ کہ ہم باہر کھڑے تھے تو ہم نے چمکتی ہوئی چیزیں دیکھی، چٹان ٹوٹی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اوتیت مفاتح الیمن۔ ابھی مکہ نہیں فتح ہوا، لیکن حضور اللہ اکبر کہہ کے ضرب لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں لو بھی اللہ یمن کی کنجیاں بھی ہمیں عطا کر دی ہیں، بڑی جلدی یمن بھی ہمارا ہو جائے گا۔ پھر حضور نے دوسری ضرب لگائی تو یقین کامل دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو بھائی فارس بھی ہمارا ہو جائے گا۔ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا ملک شام بھی اللہ ہمیں ہی عطا کرے گا۔ تو حضور ضربیں لگاتے جاتے، ایک ضرب پر ایک بہت بڑی سلطنت اور ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری دیتے، اور صحابہ بڑے باہر کھڑے ہو کے یہ تبصرے نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، کیسے ہوگا۔ ان کا بھی یقین کامل تھا، جب حضور کہتے نا ملے گا، کہتے ہماری روحیں بھی نعرے لگاتی تھیں، اور ہمیں سمجھ لگ رہی تھی کہ بس آ گیا، شام بھی ہمارا ہے، یمن بھی ہمارا ہے، روم بھی ہمارا ہے، ایران بھی ہمارا ہے۔ وہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ ساری چیزیں ہم نے آتے ہوئے دیکھ بھی لیں، وہ سارا کچھ حضور کے قبضے میں آیا۔ یقین تو پیدا کرنا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کمزوری نہ دکھائیں، ٹوٹتی ٹوٹتی باتیں، کمزور ہمارے فکرے، ہمارے لب و لہجے کی وہ مایوسی، ہمارے لفظوں کا وہ کمزور پن۔ ہم تو کسی سے بات کرتے ہیں تو گھبراتے ہوئے، اور غریب آدمی سے زیادہ شکوہ ہے، یہ بیٹھتا ہے ہر جگہ ڈر کے، سہم کے، پیچھے ہٹ کے۔ او بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے لوگ آپ کو شہروں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی غریب گھر سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ سب جب میدانوں میں نکلے تو اللہ نے انہیں نواز دیا۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں اپنے اندر، وہ یقین لائیں جو آپ کو کھڑا کر دے، جو آپ کو میدان کے اندر لائے۔ کمزوری نہیں دکھائیں، اپنے لفظوں میں، لب و لہجے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے چھلکے کہ آپ کمزور پڑ گئیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوگا کیسے، ملے گا کیسے، مثلاً کس طرح کر کے ہوگا، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مالک پتہ ہی نہیں لگنے دیتا کس طرح حالات بہترین فرما دیتا ہے، وہ کیسے کرے گا ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ اور آپ نے زندگی میں، میں نے زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ نہیں پتہ چلتا حالات کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آ کے پانی مانگا تھا کہ پانی دیجیے۔ پانی چشموں سے ملتا ہے، پہاڑوں سے نہیں ملتا۔ آپ قرآن پاک کا پہلا سپارہ پڑھ کے دیکھیں، رب کریم نے فرمایا موسیٰ فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا فقلنا اضرب بعصاک الحجر، آپ نا پتھر پر اپنا عصا ماریں، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، فرمایا جب انہوں نے مارا پتھر پر، حالانکہ پتھر سے تھوڑی پانی نکلتا ہے، پانی تو چشموں سے نکلتا ہے، لیکن جب پتھر پر عصا مارا تو اللہ نے پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا یقین مضبوط تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ پتھر سے پانی کیسے نکلے گا، پانی تو چشموں سے نکلتا ہے، تو دریا کا پتہ بتا، تو جھیل کی خبر دے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ پتھر پر عصا مارے تو پانی نکل آئے گا، تو جناب موسیٰ نے پتھر پر عصا مار دیا۔ انہوں نے مارا ایک عصا، ایک ضرب لگائی تو چشمے کتنے نکلے؟ 12۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے یقین کامل سے تو ایک چشمہ لینے جائے گا تو اللہ تجھے یقین کامل کی برکت سے 12 عطا فرمائے گا، اللہ 12 دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یقین مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں آئے تھے تو وہ تو بڑے بڑے اژدہے لے کے آئے تھے۔ آج بھی ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ایٹم بم سے مقابلہ کرنا ہے آپ نے بڑی تو آپ کو بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، تو میرے بھائی وہ بڑے بڑے اژدہے لے کے آئے تھے، بڑا کچھ لے کر کے آئے تھے۔ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ اب عقل تو نہیں نا تسلیم کرتی کہ ایک ڈنڈے کو، وہ بھی مارنا نہیں سانپوں کو، بس پھینک دیں آپ، تو سانپوں کو کیسے مقابلہ کرے گا؟ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا یقین کامل تھا، ان کے دل میں ایک دفعہ بھی شک نہیں آیا کہ یہ عصا میرا سانپوں کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ انہوں نے عصا ڈال دیا تو اللہ نے سب سے بڑا اژدہا بنا دیا، اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ یقین کی دولت پیدا کریں۔ کمزوریوں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، کہ اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ تو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ فرمایا اپنے رب سے مانگو تو پورے یقین سے مانگو، اس طلب سے مانگو کہ اللہ ضرور عطا کرے گا، اور وہ عطا کرنے والا، اور وہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا کرتا۔ تم ذوق سے مانگو، شوق سے مانگو، دلچسپی سے مانگو۔ ہم دنیا داروں کو مناتے ہیں تو دلچسپی سے مناتے ہیں۔ کسی شخص سے قرض لینا ہو تو لوگ اس کو بلاتے ہیں، ایک کونے میں لے جاتے ہیں، بڑی مجبوری سناتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں کئی دفعے، اور پھر قسمیں اٹھاتے ہیں، وقت پر پیسے لوٹانے کا پورا وعدہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار بالکل ہی میں تجھے وقت پہ دے دوں گا۔ جب ہم بندوں سے طلب کرتے ہیں تو ہمارا انداز بڑا زبردست ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہیں تو یقین ہی نہیں ہے، لفظ کچھ ادا ہو رہے ہیں، زبان سے کچھ نکل رہا ہے، ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا کہ مالک، میری قوم یہ کہتی ہے کہ تو ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور مانگ کیا رہے ہوتے ہیں؟ بے توجہی سے دعا مانگنا، یقین کی کمزوری سے دعا مانگنا، اپنے اندر یہ دولت پیدا کریں، ایک تجسس، ایک شوق، تو یہ شوق پیدا کریں، تجسس پیدا کریں، یقین کامل کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ یقین جب مضبوط ہوتا ہے پھر انسان کو لطف آتا ہے اپنے رب کو منانے کا، اس کے حضور حاضر ہونے کا، پھر وہ بہت ساری بے یقینیوں سے، بہت ساری تڑپ سے وہ بچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب کسی گفتگو کا آغاز فرمایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر حضور قیامت کا ذکر کرتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم مسجد سے اٹھ کر کے جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جنت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے کسی عذاب کا ذکر کرتے تھے تو ہمارے دل دھڑکنے لگتے تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ جب چیزیں سنی جاتی ہیں، اور یقین کے لیے یہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، دل کو ذرا ٹھہرانا پڑتا ہے، کچھ ماحول ایسا پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المومنین بنی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے تو بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے، اور مدینے میں میرے شوہر کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ام سلمہ کا شوہر ابو سلمہ بڑا ہی رفیق ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ فرماتی ہیں وہ مسجد نبوی شریف سے جو بھی سن کے آتے مجھے گھر آ کے سنایا کرتے۔ ایک دن وہ مسجد سے حدیث سن کے آئے تو بڑے خوش تھے، اور آ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ام سلمہ آج میں ایسی بات سن کے آیا ہوں کہ تم بھی اس پہ عمل کرو گی تو اللہ تمہیں بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ میں نے کہا سنائیے، تو کہنے لگے آج قریب محبوب علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس پر کوئی مشکل آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس سے لی ہوگی اللہ اس سے بہتر اسے عطا کر دے گا، اللہ کسی نہ کسی انداز میں اسے اس کا نعم البدل دے دے گا۔ تو یہ پڑھنا چاہیے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے میں نے وظیفہ بنا لیا، لیکن یقین کامل کے ساتھ بنایا، میرا ضمیر اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ واقعی اللہ نے جو لیا ہوگا اللہ اس سے بڑھ کر مجھے عطا کرے گا۔
آپ فرماتی ہیں وہ شوق، وہ ذوق، اس دلچسپی سے میں پڑھتی، اور میں نے اس کا ایک بار نہیں 20 بار تجربہ کیا کہ میں جب بھی اس کو پڑھتی تو میرا جتنا نقصان ہوا ہوتا اس سے بہتر چیز اللہ مجھے عطا کر دیتا۔ فرماتی ہیں مجھ پر ایک ایسی مصیبت آئی جو میں کبھی سوچ نہ سکتی تھی، میرے شوہر جناب ابو سلمہ انتقال کر گئے، اور ایسا شخص چلا گیا، ایسا شخص اٹھ گیا جس کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی۔ وہ وظیفہ میں نے پڑھ لیا جو حضور نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر میں سوچتی تھی اب میں بوڑھی بھی ہوں، حسن بھی وہ نہیں رہا، اور ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کیسے ملے گا؟ پر محبوب کے اس فرمان پر بھی یقین کامل تھا کہ اللہ بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اپنے بچوں کے درمیان پریشان بیٹھتی تھی، میری عدت گزری۔ مسلمانوں، جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر جناب ام سلمہ کہتی ہیں اللہ تمہیں ایسا نوازتا ہے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اتنا بڑا اعزاز مجھے ملا کہ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آ کر کے کہا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی میں اس قدر خوش ہوئی کہ میرے آنسو بہہ گئے۔ میں نے کہا کہ محبوب کی بات پر یقین کامل نے مجھے اتنا نواز دیا کہ میں کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، اور رب کریم نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی بھی ہوں، کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں، حضور میں کوئی خدمت نہیں کر سکتی، تو یہ شفقتیں، تو حضور نے فرمایا بس میں تمہیں اور تیرے بچوں کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں میرے یقین کامل نے مجھے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے، میرے یقین کامل نے۔ اعتماد کی مضبوطی، جب جنگ احد ہو رہی تھی نا تو کفار نے ایک افواہ یہ پھیلا دی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی سازش کی تھی قریش مکہ نے، چونکہ اس سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب ان کے یقین میں کمزوری آئے گی۔ صحابہ کچھ بکھر گئے، کچھ ذہن بکھر گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی خبر نے لوگوں کو کمزور کر دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب انس بن مالک کے چچا تھے، وہ حضرت عمر فاروق سے ملے۔ احد کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی، تو جناب عمر کہتے ہیں اس شخص نے اتنا یقین کامل والا فکرہ بولا کہ لوگوں کی سوچیں بدل گیا۔ کہنے لگے عمر حضور شہید ہو گئے؟ تو میں نے کہا خبر تو میں نے بھی سنی ہے۔ تو کہا عمر یہ جو جنت کا پہاڑ ہے نا، اس کے قریب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت دور نہیں ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جنت بالکل قریب ہے، خوشبو آ رہی ہے، آؤ چلیں اور چل کے جنت کی اس خوشبو کو حاصل کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو میں نے توجہ کی تو واقعی خوشبوئیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے یقین کامل ہو تو جنت کی خوشبوئیں دنیا میں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یقین مضبوط ہو، یقین کامل ہو، یقین کی دولت انسان کے پاس موجود ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت زیادہ علیل ہو گئے۔ صحابہ کرام کا آپس میں بڑا محبت کا، مودت کا، پیار کا، اعتبار کا رشتہ ہوتا تھا۔ کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کرنے آئے اور آ کر کے کہا کہ علی آپ بڑے بیمار ہو گئے اور بڑی آپ کمزور ہیں۔ حضرت علی اٹھتے تھے تو ٹانگوں پہ راشہ طاری تھا، تو کچھ صحابہ تو رونے لگے ان کی محبت میں کہ حضور آپ اتنے کمزور ہو گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، مجھے اس بیماری میں موت نہیں آئے گی، فکر نہ کرو، مجھے موت نہیں آئے گی، فکر نہ کرو۔ کہتے ہم نے غور سے مولا کائنات کا چہرہ دیکھا، حضور موت نہیں آئے گی، کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے غور سے نہ دیکھو، اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے محبوب کی حدیث پر اپنے یقین کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس یقین کامل کو بیان کر رہا ہوں جو مجھے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پہ، پہاڑوں سے زیادہ میرا یقین کامل ہے حضور کے فرمان پر۔ کہا حضور کیا مطلب؟ تو حضرت علی کہنے لگے میں ایک دفعہ اسی طرح بیمار ہوا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کرم نوازی کی اور حضور میری تیمارداری کو آئے تھے
اور جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں، تو محبوب نے فرمایا علی تو بیماری سے دنیا سے نہیں جائے گا، دنیا سے اس وقت جائے گا جب تجھے تلوار کی ضرب لگے گی اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، پھر تو جائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اس لیے میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، میں شیر ہوں تو میدان میں ہی جان دوں گا، اور میری داڑھی سرخ ہوگی تو پھر جاؤں گا۔ یہ حضور کے فرمان پر میرا یقین ہے۔ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے ہجرت کی رات کہا تھا کہ کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن بڑے معروف ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ میرے غلام اس علاقے کو فتح کریں گے تو وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں صحابہ کے ساتھ گئے تھے، یہودی قلعہ بند ہو گئے، بڑے بڑی دیواریں تھیں قلعے کی، یہودی اندر بند ہو گئے، تو دروازہ اندر سے کھولتے نہیں، باہر آتے نہیں، اب کیسے انہیں قابو کیا جائے؟ تو جناب سراقہ بن مالک فرمانے لگے مجھے منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ اندر گریں گے تو آپ کی کوئی ہڈی ہی سلامت نہیں بچے گی، اگر بچ بھی گئی تو جب یہودیوں کے نرغے میں آپ گریں گے تو آپ کو وہ کیا زندہ چھوڑیں گے جو آپ دروازہ کھولیں گے؟ تو جناب سراقہ بن مالک کی آنکھوں میں چمک، چھڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو، مجھے موت نہیں آئے گی، میں تمہیں دروازہ کھول کے بتاؤں گا۔ اگر ہو یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر ہو ذوق جنوں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ فرمایا پھینکو مجھے، میں تمہیں دروازہ کھول کر کے دکھاؤں گا۔ میرے عزیزو، پھینکا گیا حضرت سراقہ بن مالک کو منجنیق میں رکھ کے۔ پھینکنے سے قبل لوگوں نے کہا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کیسے بچیں گے؟ فرمایا یہ بعد میں بتاؤں گا۔ جب انہیں پھینکا گیا تو انہوں نے واقعی دروازہ کھول دیا۔ چند گھنٹوں کے بعد کپڑے جھاڑتے ہوئے آئے، کچھ دیر کی جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں تو لوگ ان کے قریب گئے، جا کے کہا حضور آپ کو کیسے خبر تھی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو جناب سراقہ بن مالک رو پڑے، فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے، ابھی کنگن آئے نہیں، جب تک کنگن نہیں آئیں گے جناب اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے، وہ بھی اسی دن آئیں گے جس دن کنگن آئیں گے۔ یہ میرا یقین کامل تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے موت آ جائے؟ مضبوطی ایمان یہ انسان کو مضبوط کرتی ہے جینے کا، ورنہ تو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں اپنے اندر۔ وہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، دریا میں مد و جزر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب تھوڑا سا حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگوں کو فٹافٹ دعائیں التجائیں یاد آتی ہیں، لوگوں نے اللہ کے ساتھ دکھوں کا رشتہ رکھا ہوا ہے، کمزوریاں آتی ہیں تو فٹافٹ لوگوں کو عبادات یاد آتی ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو پھر لوگ معاذ اللہ تعالیٰ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ اب یہ جو خوشیوں کا رشتہ ہے یہ سارا اسی کے ساتھ رکھا ہے۔ ذرا مد و جزر آنے لگا، طوفان آنے لگا دریا میں، تو لوگ تڑپنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی لوگ آئے، آپ بھی جہاز میں، بحری جہاز میں بیٹھے تھے، حضور دعا کرا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، دعائیں کرو، وظائف پڑھو، لیکن انشاءاللہ یہ دریا کے کنارے جائے گا جہاز اور ہم بخیر و عافیت پہنچیں گے۔ کہا حضور آپ دعا کرا دیں۔ فرمایا میں کرا دیتا ہوں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ شکوہ کرنے لگے کہ ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ چلیے کچھ لوگوں نے تنقید بھی کر ڈالی، تنقید آسان کام ہے، ذرا جلدی ہو جاتی ہے، تنقید بھی کر ڈالی کہ دعا کے لیے کہا تھا لیکن اس طرح انہوں نے نہیں کرائی جیسے کرانی چاہیے تھی۔ لیکن قربان جائیے تھوڑا ہی وقت گزرا تو دریا کا طوفان تھم گیا۔ جن لوگوں کا خیال تھا نا کہ اب بچیں گے نہیں، معاذ اللہ ڈوبیں گے، وہ بھی کنارے تک لگ گئے۔ اب آہستہ آہستہ حالات بدلتے ہیں تو شرمندگیاں بھی آتی ہیں، لیکن گیا ہوا وقت نہیں لوٹا کرتا۔ قریب گئے، معذرت کرنے لگے، حضور غلطی ہو گئی، برا سوچا، کچھ کی زبانوں سے برے جملے بھی نکل گئے، پر آپ بتائیے آپ کو کیسے یقین تھا کہ یہ اس جہاز کو حادثہ نہیں ہوگا، یہ کنارے تک جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو دعائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہیں میں نے بیٹھتے ہی ساری تلاوت کر لی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان درست نہ ہو؟ تو میرے یقین کامل نے دیکھیں نا، مدینے میں زلزلہ آ گیا تو انسان کا یقین اگر مضبوط ہو، کردار اگر پختہ ہو، اسے خبر ہو کہ میں کیا ہوں، پھر خوف کاہے کا؟ پھر آنے والے حالات اور مد و جزر کے ساتھ اس کی پریشانی کاہے کی؟ پھر تڑپنا کاہے کا؟ پھر چہرے پر اس کے بال کاہے کہ مدینے میں زلزلہ ہے، حضرت عمر کھڑے ہیں،
ہاتھ میں درہ اٹھایا تو زور سے زمین پہ درہ مارا، فرمایا زمین ٹھہر جا، ٹھہر جا، زلزلہ بند کر۔ یا پھر عمر کو بتا، کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے؟ کیا عمر نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تو کام پہ یا پھر ٹھہر جا؟ تو لوگ کہتے ہیں عمر کا درہ کیا چلا، زمین کا زلزلہ بھی رک گیا۔ یہ وہ یقین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب آپ نے بھیجا نا حضرت سعد بن ابی وقاص کو دور دراز علاقوں میں جہاد کے لیے، تو حضرت سعد نے کہا تھا حضور کو نصیحت کریں، تو فرمایا اپنی توجہ اپنے رب کی جانب رکھنا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے یقین کو کمزور نہ پڑنے دینا، دیکھنا حالات کی رو میں بہہ نہ جانا، لوگ تمہیں بڑی داستانیں سنائیں گے لیکن خیال رکھنا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا پورا ہی خیال رکھا، پورا ہی لحاظ فرمایا، پوری ہی توجہ کی۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم جا رہے تھے نا جہاد کے لیے تو رستے میں ایک دریا آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کمان کر رہے ہیں، بھیجنے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے رستے میں دریا آ گیا۔ اب صحابہ کہنے لگے سعد اب کیا کریں گے؟ فرمایا اب کیا کرنا ہے، اپنے رب پہ یقین کامل ہے، اس سے التجائیں کریں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یقین کا حوصلہ دیا۔ ہم روحانی لوگ ہیں، ہمارے پیچھے روحانی قوتیں ہوتی ہیں، ہمارا رب ہماری مدد فرماتا۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جال میں پوری طرح الجھ گئے، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو رب کریم ایسی آزادی عطا فرماتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، دریا کنارے کھڑے ہو کر کے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے، او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے وفادار غلام ہیں، ہم تو حضور کے اطاعت شعار ہیں، ہمارا یقین بڑا مضبوط ہے۔ دریا نے رستہ عطا کر دیا، رستہ اور رستے بن گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یقین کامل دیکھیے، جب دریا سے اس پار گئے نا آپ، تو ایک دفعہ اس یاد کو، یقین کی اس یاد کو پھر زندہ کرنا چاہا۔ وہ جو حضور نے فرمایا نا یقین اس طرح سیکھو جیسے قرآن سیکھتے، اور پھر امام غزالی نے فرمایا کہ یقین والوں کی صحبت اور سنگت میں رہا کرو، تو حضرت سعد نے وہ صحبت صحابہ کی طرف دوبارہ لوٹائی اور فرمانے لگے کسی کو کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ یعنی آپ لوگوں کو دوبارہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا یقین کامل ہے تو دریا ہماری بات سن رہا ہے۔ فرمایا کوئی چیز تو نہیں رہ گئی کسی کی، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی نے کہا میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریا کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے ہم نبی پاک کے غلام ہیں، چل ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے۔ تو دریا نے وہ پیالہ بھی لہروں نے باہر پھینک دیا۔ یقین کی دولت آپ کو جوان رکھتی ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اس کا یقین ہے، سب سے بڑا ہتھیار۔ دیکھیے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بدر کی فتح میری سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف 1000 کا لشکر ہو، ذرا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے نا، اور ایک ایک آدمی کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہو، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہیں، ایک ایک کافر کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، گھوڑا الگ ہے، اونٹ الگ ہے، 2 سواریاں، اور مسلمان کل 313، 6 زرہیں، 8 تلواریں۔ کہا ابو بکر یہ سمجھ نہیں آتی کیسے کامیابی ہوئی؟ تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ میرے نبی پاک کا یقین کامل ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدوں کی برکت ہے، یہ نبی پاک کی وہ ایک رات کی عبادت کی لذت ہے۔ فرمایا محبوب بدر کی رات عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے تھے اور ساری رات رب سے مدد کا سوال کرتے رہے اور کہتے رہے مالک تو نے کہا نہیں تھا تو مدد کرے گا، اور حضور عرض گزار ہوئے اے اللہ یہ میری 313 کل کمائی میں لے کر کے آ گیا ہوں، مالک اگر آج یہ شہید کر دیے گئے تو قیامت تک کون تیرا ذکر کرے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سحری ہوئی تو میں نے ایمان کی قوتوں اور یقین کی لذتوں کو دیکھا، اور میں نے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا، اور میں نے فرش کو اترتے ہوئے دیکھا۔ یقین آپ فرمایا کرتے تھے وہ حضور کے سجدوں کی برکت سے اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ یقین جب کامل ہوتا ہے اور یقین جب مضبوط ہوتا ہے پھر انسان توہمات کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ یہ توہمات ہے نا، یہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے، یہ دودھ گر گیا ہے، یہ فلاں نے ایسے کہہ دیا ہے،
ذرا کوئی آدمی آپ کو بات سنا دے گا، چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، اسی وقت لوگ خراب ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. یہ کمزوری ہے، تھوڑا یقین پیدا کریں. تو میرے بھائی اس لیے توجہ رکھیں، یقین کی دولت پیدا کریں، کمزوری بالکل اپنی زندگی میں چھوڑیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا اگر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جائے گا تو اللہ تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.